بند رہی ہے. ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے, روزی آپ کو ہم دیں گے. دعوت کے بغیر دین کا کوئی تصور نہیں ہے دوستو بزرگوں. دعوت کامل دین کو زندہ کرے گی. دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل بھی نہیں ہوتی ہے. علماء نے لکھا ہے, بدر عالم میٹھی رحمت اللہ علیہ نے ترجمان سنہ میں لکھا ہے دوسری جلد کے اندر کہ بغیر دعوت کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی. اگر ایمان کی علامتوں کو دیکھا جائے گا, آج ہمارے اپنے اندر, میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اپنے اندر میں تیسری علامت بھی موجود نہیں ایمان کی. مسلم شریف کی حدیث ہے, اس لیے لکھا ہے بدر عالم میٹھی رحمت اللہ علیہ نے کہ ایمان کی علامت عبادت کی وجہ سے پیشانی پر دھبوں کا پڑ جانا نہیں ہے کہ اتنی عبادت کی, اتنی ریاضت کی کہ پیشانی پر سجدے کے نشان. کہا کہ یہ ایمان کی علامت نہیں ہے. ہاں, اور کہا کہ اتنے آدمی روزے رکھے کہ اس کے ہونٹوں پر خشکی آ جائے, کہا یہ ایمان کی علامت نہیں ہے. اس کو کہا گیا, اس میں آپ پڑھو, علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ. پھر انہوں نے لکھا ہے کیوں, تو کہا کہ حدیث یہ کہتی ہے, حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اعلیٰ درجے کا ایمان اس شخص کا ہے جو برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو طاقت سے روک. کون سا ایمان ہے پہلا اعلیٰ درجے کا؟ برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو طاقت سے روک. پھر دوسرا درجہ بتایا کہ برائی کو ہوتا ہوا دیکھنے کے بعد زبان سے اس پر انکار کر دے. پھر تیسرا اور آخری درجہ بتایا کہ برائی کو دیکھ کر دل میں درد پیدا ہو. اور پھر حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جس شخص کے دل کے اندر برائی کے دیکھنے کے بعد درد پیدا نہ ہو, اب اس کا دل ایمان سے خالی ہو گیا. غور کرو, پتہ چلے گا آج علامتیں نہیں ہمارے پاس, ہم اطمینان کے ساتھ جی رہے, اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, علماء سے آپ پوچھو 4 چیزوں سے ایمان کامل ہوتا ہے. 4 چیزیں بتائی ایمان کے کمال کے لیے. کہ جس شخص کے اندر یہ 4 چیزیں پیدا ہو گئی اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. پہلی علامت بتائی من احب للہ, جس سے کسی سے محبت ہو, اللہ کے لیے محبت ہو. پہلی علامت ایمان کی کہ جس سے محبت ہو. دیکھیں وجہ محبت ہماری کیا ہے کہ جس سے اغراض ہے اس سے محبت ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی ہم کو نظر آتے, ہم کو ملے گی کہ ہر صحابی یہ محسوس کرتا تھا کہ اللہ کے نبی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے. سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک. یہ نہیں ہے میرا رشتہ دار ہے, یہ میری برادری والا ہے, یہ میرے کنبے والا ہے. ایمان کی علامت ہے کہ جس کسی سے محبت ہو اللہ کے لیے محبت ہو, پہلی علامت. اور جس کسی سے بغض ہو اللہ کے لیے ہو. دیکھیں وجہ عمل کیا ہے. اس نے دعوت نہیں دی تو ہم بھی دعوت نہیں دیں گے, اس نے نہیں پوچھا تو ہم بھی نہیں پوچھیں گے, اس نے نہیں بلایا تو ہم بھی نہیں بلائیں گے, اس نے یہ سلوک کیا ہم بھی یہ سلوک کریں گے. آدمی غور کرے پتہ چلے گا نہیں ہے ہمارے پاس. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جب آدمی محنت کے میدان میں نہیں ہوگا تو علامت نفاق خوبیاں بن جائے گی. علامت نفاق, نفاق کی علامت خوبیاں بن جائے گی. اس لیے ایک محنت ہے, ایک کام ہے. کام اس کو کہتے ہیں, ہمارے نظام الدین کے بزرگ کہتے تھے کام کس کو کہتے ہیں. ہاں, کام وہ ہوتا ہے. پھر فرمایا کرتے تھے اس کی تعریف میں, اس کی ڈیفینیشن میں فرماتے تھے کام اس کو کہتے ہیں جو ہر وقت ہوتا ہے, روز ہوتا ہے. کام کیسے ہوتا ہے؟ روز ہوتا ہے, ہر حال میں ہوتا ہے. بارش ہو, سردی ہو, گرمی ہو, ہر حال میں کام ہوتا ہے. وہ ذمہ داری, کام کا تعلق ذمہ داری سے ہے. ذمہ داری سے کام کا تعلق ہے, وہ ہر حال میں ہوگا, کسی حال میں چھوڑا نہیں جائے گا. اور ایک ہوتا ہے کھیل. کھیل کا تعلق جو ہے نا آدمی کے اپنے موڈ سے ہے. موڈ ہو گیا تو کھیل لیے, موڈ نہیں ہوا تو چھوڑ دیے. آپ بچوں سے پوچھو کیوں تالاب میں آج نہیں نہا رہے تھے, روز نہا رہے تھے, آج کیوں نہیں نہا رہے؟ کا موڈ نہیں ہے. تو کھیل تو کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا, لیکن کام یہ کہا کام ہر حال میں ہوگا. اور کام انبیاء علیہ السلام والا کام ہے, ہم خود کہتے ہیں. اور نبیوں کی زندگی پر جب نظر ڈالیں گے کام کی اہمیت سمجھ میں آئے گی کرنے والوں کی زندگی پر نظر ڈالنے سے. ہم کام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ان لوگوں سے جن کا کام سے کوئی تعلق نہیں ہے.
کام کی اہمیت کرنے والوں کی زندگی میں نظر آئے گی. کام کی اہمیت جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہم کو نظر آئے گی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں. نظام الدین کے بزرگ فرماتے تھے نبیوں کی جان کی ایک ایک سانس اور مال کا ایک ایک پائی وہ اللہ کے دین کی محنت پر لگتا تھا. اور ہم صحابہ کی زندگی میں نظر ڈالیں گے تو پتہ چلا صحابہ نے اس کام کو کیسے کیا ہے. کوئی ایسا سرسری کام نہیں تھا. اور یہ صرف یہ نہیں محنت ہے کہ چلو بے نمازی کو نمازی بنا دیا جائے. نہیں ماشاءاللہ آیا موقع میری زندگی میں تو دین ہے, میرے کو کیا ضرورت ہے کام. تو وہ جو عرفات کے میدان میں کم و بیش 1,24,000 کا جو مجمع تھا, کیا وہ دیندار نہیں تھا؟ ان کے ایمان کو اللہ نے معیار بنایا, ان کا عمل کامل ہے, ان کی زندگی کو اللہ نے نمونہ بنایا, ان کی غلطیوں سے اللہ نے دین کی تکمیل کی, ان سے غلطیاں کروا کے اللہ نے دین کی تکمیل کی. غلطی ہوئی نہیں, اللہ نے کروائی ہے, اور جب غلطیاں کروائی ہے وہ شریعت بنی. نماز قضا ہوئی تو امت کے سامنے قضا کا مسئلہ آیا. صحابہ سے اللہ نے زنا کروایا تو اس کا مسئلہ آیا سامنے. وہ تو ایسی پاک ہستیاں ہے. ہمارے نظام الدین کے بزرگ کہتے تھے کہ کہا کہ اب اے زمینوں تم ترستے رہو یا آسمانوں تم ترستے رہو, ایسے لوگ کبھی نہیں آنے والے. وہ اس بات کے مستحق تھے کیا دین کی محنت ضروری ہے. جن کا ایمان کا یہ معیار ہے, ہمارے جیسے پرانے باپ دادا کے زمانے سے ایمان والے نہیں تھے. نئے نئے ایمان والوں کو کیا حال ہے. ام صاحب رضی اللہ عنہ ایک عورت ہے, اب پڑھو حیات الصحابہ میں, ایک عورت جو نئی نئی اسلام میں داخل ہوئی ہے, اس کا کیا معاملہ اللہ کے ساتھ. نوجوان بیٹے کا انتقال ہو گیا, موت یہ ایسا سبب ہے, اس کے بعد جو ہے نا زندگی کا تصور نہیں ہے. جب تک آدمی بولتا ہے نا جب تک سانس ہے تب تک آس ہے, تب تک تو امید ہے, لیکن موت کے بعد ساری امیدیں ختم ہیں. لیکن ایک نئے اسلام میں آنے والی وہ بھی عورت, اور وہ اپنے بیٹے کے جنازے کے سامنے کھڑے رہ کر کیا کہہ رہی ہے. حیات الصحابہ میں لکھا نماز نہیں پڑھی ہے, کھڑے رہ کر کہہ رہی ہے کہ اللہ تو نے ہی اس کو پیدا کیا تھا, تو نے ہی اس کو موت دی, اور تو ہی اس کو زندہ کرے گا. پیدا کرنے والا تو, موت دینے والا تو, اور پھر بعد میں دوبارہ زندہ کرنے والا تو ہے. اے اللہ میں نئی نئی اسلام میں داخل ہوئی, میری قوم کے لوگ مجھے تانا دیں گے کہ تیرے اسلام کی نحوست سے تیرے نوجوان بیٹے کا انتقال ہوگا. اللہ کل تو زندہ کرے گا, لیکن ضرورت ہم کو آج ہے. تو وہ منہ پر سے کفن ہٹا کر وہ لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا. بس اتنے چند الفاظ کہنے کی دیر. تو بتاؤ جن کا ایمان معیار ہے, قرآن مطالبہ کر رہا ہے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ لائے, جن کے عمل ایسے ہے کہ ان کے عمل سے فیصلے ہو رہے ہیں, ان کو ان کے عمل میں شک نہیں ہے. کہ خچر کا انتقال ہو گیا, خچر مر گیا تو یہ نہیں کہہ رہے رک جاؤ میں ٹرائی کرتا ہوں, اگر زندہ ہو گیا تو پھر آپ کے ساتھ چلے گی کہ نہیں آپ آگے جاؤ میں پیچھے آؤں. آپ کے ایمان کا آپ پوچھو, پڑھو واقعات, کیا ضروری تھی ان کو دین کی محنت. اگر دیندار کو دین کی محنت ضروری نہیں ہوتی تو صحابہ کیوں دین کی محنت کرتے. امام مالک رحمۃ اللہ قسم کھا کر کہہ رہے, کوئی شخص اس بات پر قسم کھا لے کہ 12,500-13,000 سے زیادہ صحابہ کی قبر عرب میں نہیں ہے, وہ اپنی قسم میں سچا ہے. مکہ مدینہ میں نہیں, حجاز میں نہیں ہے, وہ اپنی قسم میں سچا ہے. تو پوری قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک سوال ہے کہ یہ سارے کے سارے کہاں چلے گئے, کہاں چلے گئے. ضروری ہے دین کی محنت. جب آدمی خود دیندار ہے, نماز پڑھ رہا ہے اور سارے اعمال اس کی زندگی میں, تو کیا ضروری ہے. شریعت میں اتنا بڑا عتاب نہیں ملا ہے کہیں. علماء فرماتے ہم نے تلاش کیا, شریعت میں اتنی بڑی سزا کسی عمل پر نہیں دی گئی ہے جتنی بڑی سزا دین کی محنت سے رکنے پر دی گئی. کوئی عمل پر اتنی بڑی سزا نہیں ہے, لیکن جہاں پر دین کی محنت سے رکنے کا معاملہ آیا وہ بھی وہ صحابہ جو بدری ہے, اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ اگر ان کی اگلی پچھلی غلطی ہو بھی تو ہے نہیں, لیکن وہ بھی تو ہم نے معاف کر دی. لیکن کتنا بڑا عتاب کہ صاحب شریعت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے کوئی اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ جو ہے نا وہ تعلقات کو قطع نہ کرے.
سلام کلام بند نہ کرے. لیکن کتنے دن بائیکاٹ ہوا؟ 50 دن کا بائیکاٹ ہے. 50 دن کا کوئی اہم چیز ہے، ایسی نہیں ہے. اس لیے دوستو بزرگوں، دعوت میں بصیرت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ. ابھی مولانا مفتی ریاست علی کہنے لگے، مفتی ریاست صاحب کہنے لگے نظام الدین میں کہ بصیرت ملے گی سیرت سے. بصیرت کہاں سے ملے گی؟ سیرت سے. جتنی نظر سیرت پر ہوگی اتنی بصیرت ملے گی. اللہ نے کام بھی ان سے لیا ہے جن کی سب سے زیادہ نظر سیرت پر تھی. جس خاندان سے اللہ نے کام لیا نا اس کی خوبی ہے صحابہ کو سب سے زیادہ بولنے والے، سب سے زیادہ صحابہ کی زندگی پہ نظر. بلکہ امی بھی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتی تھی مولانا الیاس صاحب کو کہ تیرے بدن سے مجھے صحابہ کی خوشبو آتی ہے. اللہ نے ان سے کام لیا، اس خاندان کو اللہ نے چنا. اور وہ ایسے ویسے نہیں تھے. لوگ کہتے غلو ہے، غلو نہیں ہے دوستو بزرگوں. ہم نظر ڈالے وہ ایسی ویسی شخصیات نہیں تھی. اس زمانے کی بڑی بڑی شخصیات نے ان کی تائید کی ہے. شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ہمیں جو کچھ ملا ہے اس خاندان کی برکت سے ملا ہے. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب وہ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ کے خانقاہ میں پہنچے اور وہ ان کا دل منشرح نہیں تھا یہ سارے تصوف کو دیکھ کر، ان کے دل کے اندر اس کا کوئی انشرح نہیں تھا. لیکن جب وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر ان کا دل اس پر آمادہ ہوا تو شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ سے پوچھنے لگے کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. تو میں کس سے بیعت ہوں؟ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. تو شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ کہنے لگے دیکھو جس سے مشورہ لیا جاتا ہے نا وہ امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے. آپ میرے سے مشورہ لے رہے ہو تو میری رائے یہ کہ آپ میرے سے بیعت مت ہو. تو کہا تو کس سے بیعت ہو؟ کہا کہ دیکھو اللہ کا خاص تعلق تو بہت سارے بندوں سے ہوتا ہے، خاص تعلق بہت سارے بندوں سے ہوتا ہے، لیکن اخصص الخواص یعنی خاص الخاص تعلق چند بندوں سے ہوتا ہے. اور اس وقت وہ حضرت دہلوی رحمۃ اللہ یعنی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ ان کے پاس جا کر بیٹھو. یعنی وہ شخصیات ہے کہ اللہ کے تعلق میں بھی سب سے آگے. اس زمانے کی علمی شخصیات ان کی تائید کر رہی ہے. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھ دی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دینی دعوت، پورا دعوت دیکھ کر. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ نے پورے ملفوظ لکھ دیے مولانا الیاس صاحب کی زندگی پر، ان کے اقوال نقل کر دی. ایسے تھے، ایسی علمی شخصیات ہے، ایسے اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں. ایک مرتبہ میوات میں حالات آئے، بڑے سخت حالات آئے میوات کے اندر. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے پاس لوگوں نے آ کر اس زمانے میں کہا کہ حضرت ہمارے میوات پر بڑے حالات ہیں، آپ دعا کریں. تو کہنے لگے بس تھوڑا سا انتظار کرو، میں حضرت شیخ کو جو ہے نا بیت اللہ بھیجتا ہوں، حضرت شیخ کو بیت اللہ بھیجتا ہوں، اور جیسے ہی حضرت شیخ بیت اللہ کا پردہ جا کر پکڑیں گے اللہ تمہارے حالات دور کر دیں گے. وہی ہوا، حضرت شیخ کو روانہ کیا، حضرت شیخ بیت اللہ پہنچے اور پردہ پکڑا، اللہ تبارک تعالیٰ نے حالات سازگار کر دی. ہاں اچھا، پھر قربانی اور بصیرت کیا ایسے کام نہیں کر رہے. خود کی اہلیہ سوانح یونس مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کی زندگی میں لکھا حالات زندگی میں کہ اہلیہ جو ہے نا بیمار ہے، سخت بیمار ہے. ہمارے پاس تو عذر ہے کام کے لیے، ہم کہتے ہیں کیوں نہیں پہنچے، آج مشورے میں کیوں نہیں آئے. کہا کہ میرے بچے کی طبیعت خراب تھی، بخار تھا، بیوی کو بخار تھا. ہمارے پاس کام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ میرے کو معاف کرے، میرے نزدیک کام کھیل ہے، کام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کی اہلیہ سخت بیمار ہے، آخری ایام چل رہے، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ دعوت کے تقاضوں سے فارغ ہو کر اپنے اہلیہ کو دیکھ سکے. عیادت خدمت کرنے والے لگائے ہوئے. تو ان کی اہلیہ کہنے لگی، کسی نے پوچھا کہ ایسی حالت میں بھی حضرت آپ سے ملنے نہیں آ رہے، ایسی حالت میں؟ تو کہا کہ وہ تو مشغول ہے دعوت کے تقاضوں پر، وہ تو ایسے مشغول ہے کہ ان کو اپنا خود کا ہوش نہیں ہے، اور میں بیمار ہوں اور علاج تو چل ہی رہا ہے، علاج چل ہی رہا ہے. زندگی رہی تو ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر انتقال ہو گیا تو جنت میں بیٹھ کر فرصت میں بات کر لی. ایسا مزاج بنائے گھر والوں کو. اس
اس لیے کہتے ہیں کام میں اپنی مستورات کو معاون بناؤ، کام میں اپنی مستورات کو ساتھ میں لے کر چلنا. اللہ نے ان نبیوں سے سب سے زیادہ کام لیا ہے جن کی مستورات نے ان کا تعاون کیا ہے. اس لیے کہتے ہیں شریک حیات کو شریک سفر بنانا، کام میں لے کر چلو. جیسے صحابہ کام میں لے کر چل رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تقاضے پر جا رہے ہیں تو قرآن اندازی ہو رہی ہے، اور جس ہماری ماں کا نام، ازواج مطہرات کا جس کا نام نکل رہا ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں، سفر میں اسے شریک کرنا. اپنے گھر پر تعلیم کا اہتمام کرنا بڑا عمل ہے. ابھی نظام الدین نے ایک پرانے ساتھی کہنے لگے مستورات کے اس میں، اللہ ہمارے بڑوں کو جزائے خیر دے، 1450 سال پرانے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بڑوں کے ذریعے بتا دیے. یہ سب وہ اعمال ہے پرانے جو صحابہ کے زمانے میں قرآن سے بتایا جا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ازواج مطہرات کی تزکیے کے لیے یہ اعمال ہے. ازواج مطہرات کو کے لیے احکام نازل ہوا سب سے پہلے کہ اپنے گھروں میں رہو، زمانہ جاہلیت کی طرح زینت اختیار کر کے باہر نہ نکلو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ 5 اعمال اس کے ذریعے اللہ تمہارا تزکیہ کرے. یہ 5 اعمال. تو اتنی بصیرت کام پر، ایسی قربانی، پھر تشکیلیں بھی ایسی ہے. ایک شخص آیا پارٹیشن کے زمانے میں، بٹوارا ہوا، مسلمانوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہے. وہ آیا مولانا یوسف صاحب عبداللہ سے ملاقات کے لیے. اس نے یہ سوچا کہ اب پتہ نہیں میرا کب آنا ہوتا اس ملک کے اندر، اور حضرت سے ملاقات ہوتی نہیں ہوتی. تو حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے آخری ملاقات، اور اپنے بیوی بچوں کو روڈ پر چھوڑا. اور ایسے حالات باہر کہ مسلمانوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہے، بس آیا ملاقات کے لیے. تو حضرت سے ملاقات کرنا، حضرت میں تو پڑوس کے ملک میں جا رہا ہوں، اب پتہ نہیں ابھی کب آپ سے ملاقات ہوگی، اس لیے سوچا کہ آپ سے مصافحہ کرتے چلو. اور میرے بیوی بچے جو ہے نا راستے پر کھڑے، چوراہے پر کھڑے. تو دیکھو دعوت کا کتنا غلبہ ہمارے بڑوں پر. بصیرت اس کو کہتے ہیں، بصیرت. ہم تو ذرا سے عذر سوچ کے جو ہے نا آدمی کو معذور قرار دیتے، یعنی کوئی بات نہیں، تمہارے نہیں جانے میں کیا حرج ہے. تو حضرت کہہ رہے دیکھو جماعت تیار ہے، 4 مہینے کے آپ وہ لے کر چلے جائیں. تو جماعت تیار ہے، 4 مہینے کے آپ لے کے چلے جائیں. تو کہہ رہا حضرت میں جو ہے نا، میری بیوی بچے روڈ پر کھڑے ہوئے راستے پر ہے، اور آپ کو تو پتا ہے کہ اس وقت جو ہے نا مسلمانوں کا جان و مال محفوظ نہیں ہے. تو حضرت پھر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جماعت ہے، آپ اس کو لے کر چلے جائیں. حضرت نے 3 مرتبہ کہا. تو آدمی سمجھ گیا حضرت کے منشا کو. سب سے بڑی صفت جو ہے نا صحابہ کی، مولانا صاحب عبداللہ فرمایا کرتے تھے سمعنا و اطعنا، ہمارے کام میں اطاعت ہے. اور قرآن کہہ رہا وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، جس نے اطاعت کی وہ ہدایت پا گئے. اطاعت. تو اس نے سوچا کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ، ہم یہاں جینے کے لیے تھوڑی آئے. اس لیے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جس آدمی کے دل میں اس محنت کے کرتے کرتے اپنی جان کے دینے کا جذبہ نہیں ہوگا، خطرہ اس بات کا ہے کہ وہ نفاق کی موت مرے گا. خطرہ اس بات کا. ہم کو تو سب کچھ لگانے کے جذبے سے، سطح ہے آخری. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت کے لیے نمونہ ہے. آخری سطح، پورا جان پورا مال، پورا جان پورا مال. شروعات ہوگی اس سے 4 مہینے سے، لیکن آخری سطح کیا ہے؟ پورا جان پورا مال. مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مثال دیتے تھے سمجھانے کے لیے کہ یہ ہمارا 4 مہینے اور چلے شروع میں لگانا کیسا ہے. کہا کہ جیسے ایک تاجر اپنے دکان پر اپنے بچے کو بٹھاتا ہے، ایک تاجر اپنے بچے کو دکان پر بٹھاتا ہے تاکہ دکان کے نفع میری اولاد پر بھی کھلے تو بٹھاتا ہے. اولاد کے سامنے نفع نہیں دکان کا، وہ دکان پر بیٹھنے کو بھی بہت سمجھتی ہے 2-3 گھنٹے، لیکن وہ بٹھاتا ہے تجارت سکھانے کے لیے. دکان کے نفع ان پر بھی منشر ہے، ان پر بھی کھلے، اس کے لیے بٹھاتا ہے. تو اولاد بیٹھنے لگی دکان پر، تو دھیرے دھیرے اولاد پر دکان کے نفع کھلے. یوسف صاحب عبداللہ فرمایا کرتے تھے جس لائن کا مجاہدہ ہوتا ہے اسی لائن کا مکاشفہ ہوتا ہے. جس لائن پر آدمی محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، وہ لائن اس پر کھلتی ہے. ہم نے دنیا کا مجاہدہ کیا، دنیا کی لائنیں کھلی ہے. ابھی ہم نے دین کا مجاہدہ نہیں کیا.
اور دین کی محنت کا مجاہدہ نہیں کیا, ہمارے اوپر لائن نہیں کھلی دین کی. تو کہا مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بچہ بیٹھنا شروع ہوا, اس پر دنیا کے نفع کھل گئے, دکان کے نفع کھل گئے. تو کیا نتیجہ نکلا؟ کہ نتیجہ یہ نکلا جو بچہ 1-2 گھنٹے دکان پر بیٹھنے کے لیے راضی نہیں تھا, اب وہ دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اب باپ اس کے بعد تقاضا لے کر آئے کہ ہمارے رشتہ دار میں فلاں جگہ شادی ہے, تو بیٹا تو شادی میں چلا جا. تو بیٹا یہ کہے کہ نہیں ابا آپ چلے جاؤ, اس وقت جو ہے نا سیزن کا ٹائم ہے, میں تو دکان سنبھالوں. کیا ہو گیا؟ تو یہ ہے. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ سب الف با تا ہے, یہ شروعات ہے, ابھی تو بہت دور جانا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ محنت کی محنت ہے, یہ محنت کی محنت ہے, ابھی محنت شروع نہیں ہوئی. ہر وہ کام کروانا ہے مردوں سے جو صحابہ نے کیے ہیں, اور ہر وہ کام کرنا ہے مستورات سے جو صحابیات نے کیے. ابھی ہم کو نہیں معلوم صحابیات نے کیا کام کیے, اللہ ہمارے بڑوں کو جزائے خیر دے بتا رہے ہیں. بخاری شریف میں لکھا ہے, مفتی یعقوب صاحب کہنے لگے کہ صحابیات کیا کیا کام کرتی تھی. تو کہا بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے صحابیات کے کام کہ اپنے محرم مردوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جایا کرتی تھی, اپنے محرم مردوں کے ساتھ, پہلا کام. دوسرا کام لکھا ہے کہ جانوروں کے لیے گھاس اور دانے کا انتظام کرتی تھی. تیسرے زخمیوں کو پانی پلاتی تھی, زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی, اور اگر کوئی شہید ہو جاتا تھا وہ شہید کو کھینچ کر قبر تک لے کر آتی تھی, قبر کھود کر دفن بھی کرتی تھی. کس کے کام ہے یہ؟ عورتوں کے. ہاں, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک جنگ کے موقع پر دشمنوں نے گھیر لیا, کافروں کے محاصرے میں آ گئے, چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئے کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. دیکھا ایک گھوڑ سوار آیا, اور وہ گھوڑ سوار نے پورے جو ہے نا وہ دشمنوں کو منتشر کر دیا, بکھیر دیا. تو پوچھنے لگے تو کون ہے؟ تو جیسی چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ان کی بیوی تھی لیلا رضی اللہ عنہا. کون تھی؟ ان کی بیوی. تو کیسے آ گئی؟ کہا کہ وہ امامہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے اور آپ وہ امامہ پہن کر لڑتے تھے, وہ اپنے گھر پر چھوڑ دیا, وہ دینے کے لیے آئی تھی. حضرت شیخ نے واقعہ لکھا, صفیہ رضی اللہ عنہا کا 58 سال کی عورت ہے, اور قلعے کے اندر عورتیں محفوظ ہے, مرد نہیں ہے, صرف حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو بوڑھے ہیں, اور باہر یہودی ہے سب. تو 58 سال کی بوڑھی عورت, اس نے دیکھی کہ ایک آدمی جو ہے نا جاسوسی کے لیے اندر آیا ہے. تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہہ رہی ہے کہ دیکھو وہ جاسوسی کے لیے آیا ہے یہودی, اگر وہ باہر جا کر خبر دے دے گا کہ اندر مرد نہیں ہے تو یہودی حملہ کر دے, اس کو مارو آپ جا کر. تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں تو بوڑھا ہوں, میں تو کمزور ہوں. تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ خود جا کر اس کو کیا کیا, اس کو قتل کیا. پھر آ کر کہنے لگی وہ نامحرم ہے, آپ اس کے کپڑے اتار لو, اس کا غنیمت کا مال غنیمت آپ لے لو. تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ کہہ رہے میں تو کمزور ہوں, میں تو بوڑھا ہوں. پھر گئے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اور اس کی گردن کو اس کے دھڑ سے الگ کیا اور دیوار پر کھڑے رہ کر باہر پھینکا یہودیوں کے مجمع میں. تو یہودی کہنے لگے ہم تو پہلے ہی کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے. یہ ہے دوستو بزرگوں, اس لیے محنت میں اپنے شامل کرنا. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ اس شخص کی تشکیل کر رہے کتنے دن کی, ایسے موقع پر جب اچھے سے اچھا آدمی جو ہے نا وہ ہمت ہار جاوے. لیکن یہ اس کو کہتے ہیں کام کی بصیرت, اور بصیرت ملتی ہے ایک تو سیرت پر نظر سے اور دوسرے قربانی سے. تو اس نے بھی سوچا کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, ہاں مرنے کے لیے تو آیا, اس میں کیا ڈر ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب جنگ کے میدان میں تھے تو سامنے والے کے نے زرہ پہنی ہوئی تھی, زرے, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرے نہیں تھی. کہا تم میدان میں آئے ہو, تم نے زرے پہنی ہے, تم زندہ رہنا چاہتے ہو, اور ہم اس لیے آئے کہ ہم مرنا چاہتے ہیں. بادشاہوں نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں صحابہ غالب آ رہے ہیں؟ تو ساری وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بتائی کہ ہم میں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس سے پہلے دوسرا مر جائے, اور ان میں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ پہلے میں مر جاؤں بعد میں میرا بھائی مرے. قربانی میں آگے آنے کا مزاج. تو تشکیل کی, وہ آدمی گیا 4 مہینے لگا کے آیا, کیا ہونے والا ہے, ملاقات بھی نہیں کہ میں جا رہا ہوں. 4 مہینے لگا کے آنے کے بعد اس چوراہے پر اپنی
اپنی اہلیہ کو اور اپنے بچوں کو تلاش کرنے لگے. تو کسی ایک مجوسی نے، وہاں مجوسی کھڑا تھا، اس نے پوچھا کیا دیکھ رہا ہے تو 4 مہینے پہلے اپنے بچوں کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا. تو کہا وہ گھر نظر آ رہا، وہ میرا گھر ہے، اور اس کے بازو کا جو گھر ہے نا 4 مہینے سے تیری بیوی بچے جو ہے نا وہاں پر محفوظ ہے، آج سے تیرا وہ گھر تیرا ہی ہے. آیا یورش تاتار کے افسانوں سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے. جب آدمی اللہ کے دین کی محنت کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو ہلاکت کے اسباب سے اللہ حفاظت کر کے دکھاتا ہے. اسباب ہلاکت، اسباب حفاظت اللہ بنا دیتے. یہ محنت تو وہ ہے ہماری یقین والی محنت، اس میں اسباب کا کوئی تاثر ہی نہیں ہے، کوئی تاثر نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی پر، سیرت پر ہم کو بہت نظر رکھنا پڑے، بہت نظر ہو ہماری سیرت پر کہ اللہ کے نبی ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں، ابھی یہ خطرہ ہے، جان بچا کر نکلے. پیچھے جو ہے نا سراقہ آ گیا، سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے، کہ خطرے سے نمٹ کر نکلے، پیچھے سراقہ رضی اللہ عنہ آگے. پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے سراقہ آ گیا، خالی ایک نیزے کا فرق رہ گیا، اتنے قریب آ گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ظن اللہ کے ساتھ کہ اللہ پیچھے مڑ کر بھی، اللہ کے نبی پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے. اتنا اعتماد اللہ پر، ہاں اتنا اعتماد کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے کہ دشمن کہاں تک آ گئے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو دعوت دے رہے کہ سراقہ اگر تو نے ہم کو چھوڑ دیا تو کسرا جب فتح ہوگا اس کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آئیں. ہمارے حضرت کہنے لگے کہ وعدے تو ایمان والوں سے کیے جاتے ہیں. وعدے کس کے لیے؟ ایمان والوں کے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات پر اتنا یقین کہ ایسی حالت میں آپ وعدہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایک کافر کے ساتھ، کہ دیکھ سراقہ اگر تو نے آج ہم کو چھوڑ دیا اور تو نے دین کو قبول کر لیا تو جب قیصر و کسریٰ فتح ہوگا تو اس کے کنگن سونے کے تیرے ہاتھ میں ہوں گے. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب وہ فتح ہوا، وہ علاقے فتح، اس کا مال آیا، عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے نا وہ خزانوں میں سے وہ کنگن نکالے اور سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کے آگے دھکیلے، دیکھ وہ اس کو پہن لے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہو جائے. یہ دوسرا خطرہ. پھر ڈرائیور کہہ رہا ہے کہ جانے کے لیے 2 راستے ہیں، ایک راستے پر ڈاکو ہے اور ایک راستہ مامون ہے، امن والا ہے. تو کیا سوچے آدمی؟ اب سوچو نا دعوت کتنی ضروری ہے. دعوت ایسی سرسری ہوتی، چھوڑنے کی چیز ہوتی. اللہ کے نبی اپنی زندگی سے کیا دکھا رہے، کتنی اہم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے نہیں، جو راستے پر ڈاکو ہے اس راستے پر جانا ہے. اتنے خطرات سے نکل کے آ رہے ہیں. لیکن کہ دعوت جو ہے نا وہ حالات کو بدل دے گی. دعوت اللہ کی غیبی مدد کا سب سے بڑا سبب ہے. دعوت سے اللہ کی غیبی مدد متوجہ ہوگی. اس لیے دعوت دی جاتے ہوئے ڈاکو کو اتنی بصیرت دعوت. اس لیے آپ سے کی زندگی دیکھیں گے نا تو آپ ہر حال میں ہم کو دعوت ملے گی. آپ کے انفرادی اعمال اتنے مضبوط ہیں، اس کے باوجود آپ نے کبھی انفرادی دعوت نہیں چھوڑی. چل کر جانا، خود چل کر جانا. ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے والد ہے، یہ ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں. اتنے بوڑھے کہ ان کے پورے سر کے بال جو ہے نا وہ سفید ہو چکے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ابو بکر ان کو کیوں تکلیف تھی؟ میرے کو کہتا میں خود چل کے جاتا ان کے پاس، میں خود چل کے جاتا. آخری سب میں نیا آدمی نظر آیا، واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ. آپ خود چل کر گئے، آپ خود چل کے گئے. نیا آدمی کہ مسجد میں نیا آدمی کون ہے؟ ہمارے طبیعت تو جان پہچان والوں میں لگ رہی ہے. نیا آدمی کہا کیسے آئے ہو؟ کہا فلانے علاقے سے آیا ہوں. یہ پہلے واحد ایسے صحابی ہے جنہوں نے ایمان بعد میں قبول کیا ہے اور نماز پہلے پڑھی. نماز جاری تھی، نماز میں شریک ہو گئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، ایمان میں داخل ہو گئے. تو کیا تشکیل ہو رہی؟ نئے آدمی کی تشکیل ہو رہی ہے. کہا ہجرت بادیہ اور ہجرت بادتہ. تو پوچھ رہے کیا ہے؟ کہا ایک ہجرت تو یہ ہے کہ تم ابھی اپنے گھر پر واپس چلے جاؤ، اور ایک ہجرت یہ ہے کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو. نئے آدمی کی پوری زندگی کی تشکیل ہو رہی. یہ ہے دعوت کی بصیرت. بلکہ مراکش کے اجتماع میں حضرت نے کہا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دعوت دے رہے ہیں، ایسے دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھ کر جو ہے تو اللہ کو رحم آ گیا. 2 موقع قرآن میں ایسے ہیں، علماء فرماتے کہ اللہ نے تسلی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا باقی نفس کا اللہ یکون مومن. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنا کیوں پڑھتے ہو؟ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ ہلاک ہو جاؤ گے؟ چل کے جا رہے اللہ کے نبی سے. حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے جنگ میں سے حکم بن کیسان کو مشرک کو امن دے کر لے کر آئے. اتنی اجتماعیت مسلمانوں میں، اتنی اجتماعیت کہ ایک عام مسلمان اگر کسی کو امن دے دے کہ سارے مسلمانوں سے وہ کافر محفوظ ہو جائے. اتنی اجتماعیت. حضرت کہنے لگے پچھلے سال مئی کے مشورے میں، صحیح مئی مشورے کے اندر کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کر تقاضا کر رہے ہیں کہ قرآن کو جمع کر دیا جائے. ایک آدمی کی رائے ہے قرآن جمع کر دیا جائے. قرآن پہ بکھرا ہوا ہے، قرآن کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، قاری بہت سارے شہید ہو گئے. ایک آدمی کی رائے ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کر رائے دے رہے اور فیصلہ دینے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور جمع کرنے والے حضرت زید رضی اللہ عنہ. ایک آدمی کی رائے ہے، ایک آدمی نے فیصلہ کیا اور ایک آدمی نے جمع کر دیا قرآن کو. امت میں سے کسی آدمی نے یہ نہیں کہا کہ ہم وہ قرآن نہیں پڑھیں گے جو بغیر مشورے کے تحت لکھا گیا، جمع کیا گیا، ہم وہ قرآن نہیں پڑھیں. کتنی اجتماعیت مسلمانوں. حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے امن دیا حکم بن کیسان کو اور لے کر آئے، محفوظ ہو گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے بار بار، اتنا دعوت دی، اتنا دعوت دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رحم آ گیا کہ آپ سب کتنی دعوت دے رہے ہیں اور یہ کافر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میرے کو اجازت تو میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں. یہ کوئی ایمان قبول کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی بات نہیں سنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی. آپ دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ حکم بن کیسان ایمان میں داخل ہو گئے. کہنے لگے عمر اگر تیری بات سنتا تو ایک آدمی جہنم میں چلا جاتا. تیری بات سنتا تو ایک آدمی جہنم میں چلا جاتا، گھر والوں کو رحم آ جاتا، دشمنوں کو رحم آ جاتا. اتنی آپ کی انفرادی دعوت ہے. اللہ کی مدد کا سب سے بڑا ذریعہ انفرادی دعوت کہ اللہ کی مدد متوجہ ہوگی. یہ انفرادی دعوت ہم کو سیرت میں ملے گی، صحابہ کی زندگی میں ملے گی، بلکہ اس سے آگے ہم دیکھیں گے نا بزرگان دین کی زندگی میں بھی ملے گی. ایک واقعہ لکھ رہے دیکھو فضائل صدقات کے اندر. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کس کے ساتھ جا رہے؟ جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے غالباً. اور سامنے کون نظر آیا کہ ایک نوجوان وہ گھر کی تعمیر کر رہا ہے اور بیماروں کو ہدایت دے رہا ہے. تو کیا کہہ رہے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہ چل جعفر چل، میری طبیعت پر یہ تقاضا ہے کہ میں اس کو دعوت دوں. جس دائی کی طبیعت دعوت کا تقاضا نہ کرے وہ دائی نہیں ہے. اندر سے تقاضا نہ کرے. امت کا کیا حال ہے اور آدمی مطمئن ہے. وہاں الیاس صاحب انس صاحب رحمۃ اللہ سنوایا کرتے تھے پرانی کارگزاری وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے. ایک نوجوان وہ نظام الدین کے سامنے سے اس کا معمول تھا کھیلنے کے لیے جاتا تھا، چڈی پہن کر ہاتھ میں ہاکی لے کر، جوتے پہن کر روزانہ کا آنا جانے کا معمول تھا اس کا. ایک مرتبہ دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح اندر کیا لوگ آ رہے جا رہے بیگ لے کر. اندر آ گیا. کیسا مسلمان ہے. ہمارے تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو تمیز ہے مسجد میں آنے کی، وہ چپل پہن کر نہیں آئیں گے، جوتا پہن کر نہیں آئیں گے. آپ اندازہ لگاؤ اس مسلمان کی دینی سطح کیا ہے. کچھ بھی نہیں جانتا دین کو، مسجد میں آنے کے آداب نہیں معلوم ہے. لوگوں نے ڈانٹنا شروع کیا. وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی نظر پڑی تو حضرت نے لوگوں کو خاموش کیا، کیوں ڈانٹ رہے اس بچے کو. اور پھر انفرادی دعوت دی حضرت نے اپنے کمرے میں اس کو لے کر خود چل کر گئے اس کے پاس، لوگوں کو خاموش کرایا اور اس کو لے جا کر اپنے کمرے میں دین کی بات سکھائی، سمجھائی. انفرادی دعوت، اس کا اہتمام. اس کے بعد سمجھ میں آ گئی، کام میں جڑ گیا. جب پارٹیشن ہوا، بٹوارا ہوا تو پڑوس کے ملک میں چلا گیا. بہت اعلیٰ تعلیم اس نے حاصل کی تھی، کلاس 1 کا آفیسر بنا اور پڑوس ملک میں گیا، سعودی عرب میں گیا، یہاں تک کہ سعودی عرب کا پہلا امیر وہ آدمی بنا. کتنی استعداد ہے. کہاں سے اٹھائی دعوت، کتنی نیچے سے اٹھا کر ایک آدمی کو کہاں پہنچا دیا. پھر مولانا آگے فرمانے لگے کہ اس شخص کی پہلی جماعت جاپان گئی جس کے ہاتھوں پر 1400 خاندانوں نے ایمان قبول کیا. کتنی استعداد ہے. مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ایک ایک مسلمان ہدایت کا بیج ہے اور اس میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی ہدایت چھپی ہے. جیسے کہتے تھے ایک آدمی یہ کہے کہ یہ آم کی گٹلی میں لاکھوں آم چھپے ہوئے ہیں، کہا یہ بات غلط نہیں ہے. اگر وہ گٹلی کو صحیح انداز سے صحیح طریقے سے اس کے اوپر محنت کی جائے نا تو ایک آم کی گٹلی
لاکھوں کروڑوں عام کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے گا. ایسے ہی ایک ایک مسلمان میں استعداد ہے، لیکن آج ہمارا مزاج ہی نہیں ہے چل کر جانا. آج تو ہم تو اپنے ساتھیوں سے مستغنی ہو گئے، ضرورت نہیں ہم کو، اپنے بہت ہے. میں نے ایک آدمی کو کہا، پرانے آدمی کو کہا کہ دیکھو تمہارے علاقے میں یہ ایسے لوگ ہیں، ان کی تھوڑی فکر کرو، ان پہ توجہ دو، ان کو استعمال کرو، ایسا نہ ہو یہ دور ہو جائے. تو کہنے لگا اس کے ہمارے پاس 100 پڑے ہوئے. استغنا نہیں ہے دوستو بزرگوں. صحابہ کی زندگی میں ہم کو ملے گا کہ صحابہ جو ہے نا غیروں کی صلاحیتوں کو بھی دین پر لگانا چاہتے ہیں. تمہارا رضی اللہ عنہ اپنے غلام جو عیسائی ہے، اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تیرا جو ہے نا حساب کتاب بہت اچھا ہے، اگر تو اسلام لے آئے گا نا تو بیت المال کا سارا حساب میں تیرے ذمہ دے دوں گا. وہ تو چاہ رہے ہیں کہ ایک کافر کی صلاحیت بھی دین پر لگ جائے. اور آج ہم اپنے ساتھیوں سے مستغنی، استغنا. آج ہمارا شب گزاری کا اجتماع ہم نے کتنے لوگوں کو دعوت دے کے لے گئے. یہ ہمارا کام نہیں. ہم تو وہ ہے کہ ہمارے آنے سے کہ کئی لوگوں کو لے کر ہم آئے. ہماری کیا ہوا، میں جماعت پہ نہیں گیا تو ایک مرتبہ 3 دن نہیں ہے تو کیا ہوا، کہا کہ میرے نہیں جانے سے، ایک آدمی کے، عام آدمی کے نہیں جانے سے کچھ نہیں ہوا، وہ نہیں گیا، لیکن میرے نہیں جانے سے ایک جماعت کا نقصان ہو گیا. کیا ہوا، میں نے اس سال چلا نہیں لگایا تو میرے چلا نہیں لگانے سے ایک جماعت کا نقصان ہو گیا. یہ سوچو. مولانا فرمایا کرتے تھے ہمارے گناہ کم نہیں ہے، کام کی بدنامی کا دھبا لے کر جائیں گے کوئی نیکی کام نہیں آئے گی آدمی. ہمارے گناہ کچھ کم نہیں ہے. اللہ نے کام دیا، ایک محنت دی ہے. یہ محنت ایسی ہے نا ہماری پوری زندگیاں لگ جائے. دوستو بزرگوں کیا حال ہے امت کا، آپ چل پھر کر دیکھو کیا حال ہے. میں ایک اسٹوڈنٹ کی جماعت کو لے کر بیٹھا، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، ڈگری پڑھ رہے ہیں. میں نے موٹی موٹی باتیں پوچھی ان سے. میں نے پوچھا بتاؤ خلفائے راشدین کس کو کہتے ہیں، اور ازواج مطہرات کس کو کہتے ہیں؟ تو ایک بھی نہیں بتا پایا. تو میں نے کہا ساری دنیا تم کو جو ہے نا ایجوکیٹڈ کہہ رہی ہے، پڑھا لکھا کہہ رہی ہے، اور جس کو اپنے نبی کی بیویوں کا نام نہیں معلوم، اور جو اپنے نبیوں کے نام ہے، جس کو ازواج مطہرات نہیں معلوم، اور جس کو خلفائے راشدین نہیں معلوم، بتاؤ اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ آج یہ حال ہے امت کا. آپ چل پھر کر دیکھو. اطمینان کی ضرورت نہیں. ہم بہت خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، دین کی محنت ہو رہی ہے، مسجدیں آباد ہے، مدارس چل رہے ہیں. حضرت شیخ نے اس زمانے میں لکھا تھا ٹھیک ہے ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ آج امت کی ضرورت کے لیے ناکافی ہے. بے طلب والا تو کہیں بھی چلا جائے گا، بے طلب کہاں جائے گا؟ بڑی تعداد جو ہے نا بے طلبوں کی ہے. طلب والا تو کہیں پر بھی چلا جائے گا، بے طلب. اس لیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ہماری محنت سے تو طلب والوں کو دین ملا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی محنت سے بے طلبوں کو دین ملا. اور یہ محنت نے امت کو وہ دین دکھلائے کہ کہا کہ پہلے اللہ والے خانقاہوں سے آیا کرتے تھے، پہلے اللہ والے مدارس سے آیا کرتے تھے. مولانا الیاس صاحب کی رحمت نے محنت نے امت کو وہ دن دکھائے ہے کہ خانقاہ میں یہ اللہ والے جو ہے نا وہ زنا کے اڈے سے اور جوئے کے اڈے سے آئے. کہاں سے نکل کے آئے اور کیا ہو گئے. یہ محنت ہے دوستو بزرگوں، یہ کام ہے. اور کام کی تاثیر جو ہے نا قیامت تک نہیں بدلے گی. یہ بات یاد رکھنا. جو ہمارے اشکالات ہیں نا، اب کام میں وہ مزہ نہیں ہے، کام میں وہ بات نہیں ہے، کہ آدمی اپنے ایمان کی تجدید کرے. ایک کمپنی جو ہے نا وہ ایک جوتا ایسا بناتی ہے، ایک جوتے کی کمپنی وہ جوتا بناتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے یہ ہمارا جوتا ہے نا، اگر یہ ایک دیہاتی بھی پہنے گا تو اس کی وہی تاثیر ہے، اور اگر پی ایم پہنے گا تو اس کی وہی تاثیر ہے. شہر میں بھی ایسا ہی رہے گا، دیہات میں بھی ایسا ہی رہے گا. کام کی تاثیر بدل جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مرچ جیسے پہلے جو ہے نا آج سے 1450 سال پہلے تیکھی تھی، تو آج بھی کیا ہے، کام کی تاثیر نہیں بدلنے والی. ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ کے نبی سے ہم دعوت دے رہے ہیں مکہ کے اندر، اور مکہ میں مخالفت ہو رہی، کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اثر کہاں پڑ رہا ہے کہ وہاں سے کئی ہزاروں کلومیٹر دور غالباً ملک شام کے اندر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں اس بازار کے اندر گیا، بصرہ کے بازار میں، تو بصرہ کے بازار میں میں نے دیکھا کہ ایک راہب جو ہے نا وہ کھڑکی سے اپنے گرجے گھر کی گردن سے، اس میں سے گردن نکال کر بالکنی سے پوچھ رہا ہے کہ تم میں کوئی حرم کا رہنے والا ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی میں حرم کا رہنے والا ہوں. تو کہا کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کیا حرم میں احمد کا ظہور ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم.
کہا احمد کون؟ کیا وہی جو صادق اور امین ہے؟ ان کا ظہور ہو گیا. تو کہا ان کے بارے میں تم کیسے جانتے ہو؟ کہا ان کے آنے کا دن، ان کے آنے کا تاریخ، ان کا مہینہ، وقت، سال، سارا کے سارا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا، اور میرے حساب سے ان کا ظہور ہو گیا. اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ساری چیزیں چھوڑی، خرید و فروخت، اور میں دوڑتا ہوا جو ہے نا بھاگا مدینے کی طرف، مدینے کی طرف بھاگا. دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے، مکہ بھاگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے. میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے ان پر ایمان لے کر آیا. یہ ذریعہ بنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ایمان کا کہ محنت مکہ میں ہو رہی ہے، کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ باطل کے اڈوں سے جو ہے نا اس کی تصدیق کروا رہے ہیں. ہاں محنت کی اپنی تاثیر ہے، محنت کی تاثیر نہیں بدلے گی. اللہ کے آخری بات، اللہ کے نبی صاحب طائف والوں کو دعوت دے کر آئے، اور سارا واقعہ ہمارے اپنے سامنے، سارا واقعہ. اس کے بعد جو ہے نا فرشتے آ گئے اور کہہ رہے کہ اگر آپ حکم دیں یہ دونوں کو پہاڑوں کو ملا دیا جائے، اس میں درمیان میں کچل جائے. کیا کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ نہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ ایمان نہیں بھی قبول کرے تو میرے کو یہ امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ایمان قبول کریں گی. کہاں تک دعوت کا اثر؟ کہ یہ نسل نہیں قبول کرے گی تو ہماری دعوت کا اثر ایسا نہیں ہے کہ دعوت ضائع ہو گئی، کہ اگر یہ نہیں قبول کرے ان کی آنے والی نسلیں دعوت کو قبول کریں. اس لیے دوستو بزرگوں یہ دعوت کی بصیرت حاصل ہو، آدمی قربانی کے ساتھ کام میں چلے، آدمی قربانی کے اگلے سطح پر جاؤ. ہمارے حضرت فرما رہے معمول کا پورا کرنا مجاہدہ نہیں ہے، حال کے امر کا پورا کرنا مجاہدہ ہے. جو سامنے حال آ گئے اور اس پر اللہ کی مدد ہے، جو سامنے تقاضے آتے نا آدمی اس کو پورا کرے، اس پر اللہ کی مدد ہے، اس پہ اپنے حالات کا بننا ہے. ابھی موقع نہیں ہے بات کرنے کا اب کہ جتنے تقاضے ہمارے اپنے سامنے آئے آدمی اس تقاضے پر حسن ظن کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کر کے اس کو پورا کرنے کی فکر کرے. میں اس کے لیے بتائیں کہ جو اس میں علماء کرام ہے جن کے سال لگے ہوئے ہیں وہ تو دوسرے سال کے لیے بتائیں. ہے علماء کرام اس میں سال والے ہیں؟